اللہ رے سادگی نہیں اتنی انہیں خبر، اللہ رے سادگی نہیں اتنی انہیں خبر، میت پہ آ کے پوچھتے ہیں ان کو کیا ہوا ہے۔ مانی ہے میں نے سینکڑوں باتیں تمام عمر، مانی ہے میں نے سینکڑوں باتیں تمام عمر، آج آپ ایک بات میری مان جائیے۔ ٹھیک ہے، تو سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، نکلتا آ رہا ہے آفتاب آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ جملہ جو ہے نا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں بہت سارے شعر چھوڑتا بھی جا رہا ہوں۔ ایک شعر بہت خوبصورت، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ اچھا نہیں لگا آپ کو شعر؟ لگتا ہے چلیے جناب، یہ ہم نے بہت سارے شعر آپ کو ابھی بہت ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے عداوت کی، شعر یہ بھی ایک بات ہے عداوت کی۔ عداوت کسے کہتے ہیں؟ دشمنی۔ روزہ رکھا جو ہم نے تو دعوت کی، ہم نے روزہ رکھا جس دن اس دن تم نے دعوت۔ اور آپ لوگوں کے لیے شعر ہے جوانی خود جوانی کا سنگار، ہے جوانی خود جوانی کا سنگار، سادگی گہن ہے اس سن کے لیے۔ یعنی آپ اگر سادہ رہتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا، آپ صحیح سے جوان نہیں ہوئے۔ اچھے عیسیٰ ہو مریضوں کا خیال اچھا ہے، ہم مرے جاتے ہیں تم کہتے ہو حال اچھا ہے۔ کرتا میں درد مند طبیبوں سے کیا رجوع، جس نے دیا تھا درد بڑا وہ حکیم تھا۔ بہت اچھے شعر ہیں۔ اور شعر لکھا ہے، کباب سیخ ہیں ہم کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں۔ کباب سیخ ہیں ہم کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ شعر؟ کباب سیخ ہیں کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، جل اٹھتا ہے جو یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔ کیا بات ہے! وصل ہو جائے یہیں حشر میں کیا رکھا ہے، کہتے ہیں نا ملیں گے آخرت میں، تو کہہ رہے ہیں وصل ہو جائے یہیں حشر میں کیا رکھا ہے، آج کی بات کو کیوں کل پہ اٹھا رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں، شوق کہتا ہے پہنچ جاؤں میں اب کعبے میں جلد، راہ میں بت خانہ پڑتا ہے الہی کیا کروں۔ اللہ شعر جو ہے نا، شعر اور جو شاعر ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ان کی جو نگاہ، ان کا جو سوچنے کا انداز اور ان کو بیان کرنے کا انداز، اور یہ امیر مینائی تو بہت بڑا نام ہے۔ اللہ رے اس گل کی کلائی کی نزاکت، اللہ رے اس گل کی کلائی کی نزاکت، بل کھا گئی جب بوجھ پڑا رنگ حنا کا۔ یعنی مہندی لگا کے بوجھ پڑا تو ہاتھ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ شعر سنے، ملا کر خاک میں بھی ہائے شرم ان کی نہیں جاتی، ملا کر خاک میں بھی، مار دیا ہمیں قبر میں چلے گئے ہم، لیکن ان کی شرم نہیں جا رہی۔
ملا کر خاک میں بھی ہائے شرم ان کی نہیں جاتی، نگاہ نیچے کیے وہ سامنے مدفن کے بیٹھے ہیں. قبر پہ بھی آئے ہیں تو دیکھ نہیں رہے، نگاہ نیچے. خیر، چلیے جناب، یہ تو میں نے کچھ ان کی شاعری کے آپ کو. اب ہم ان کی جو کتاب ہے محامد خاتم النبیین، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری شاعری جو ہے نعتوں کی شکل میں امیر مینائی نے کی ہے، اور امیر مینائی کی وجہ شہرت بھی دراصل یہ شاعری ہی ہے جو نعت کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے. تو اس نعت میں سے ہم ایک نعت آج پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ ام حبیبہ ایک نعت خواں ہیں ہمارے پاس. اگر آپ نیٹ پہ جائیں گے اور لکھیں گے ام حبیبہ تو انہوں نے یہ باضابطہ ترنم کے ساتھ گائی ہے. خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور کا مطلب اس پوری دنیا کے بادشاہ. سرور کہتے ہیں کس کو؟ بادشاہ کو. ٹھیک ہے. مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. داور کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو، اور یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. مرسل داور کا مطلب داور کے رسول، اللہ کے رسول، خاص پیمبر، اور بڑے خاص پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم. چار باتیں، چار طرح سے تعریفیں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. نور مجسم یعنی آپ کا جو جسم ہے وہ نور سے بنا ہے. نیر اعظم، سب سے بڑے سورج آپ ہیں جس سے ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی. سرور عالم، اس پورے عالم کے آپ بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے. بہت کنارے پہ آ گئے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم اور مونس آدم. مونس آدم کا مطلب آدم علیہ السلام کے، جس طرح سے یہ آدم علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ آدم کی جو نسل ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آدمی. جو لفظ ہے نا آدمی، وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی جو پوری نسل ہے اس کو بولتے ہیں آدمی. تو اس پوری نسل کے سے محبت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہا گیا مونس آدم. ٹھیک ہے. نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم. نوح کے ہمدم، نوح علیہ السلام کے ہمدم کا مطلب ان کا ساتھ دینے والے. انہوں نے بھی دنیا میں آ کے اسلام کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ کا بیان، اللہ تعالیٰ کو بیان کیا لوگوں کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے یہی کام کیا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں نوح کے ہمدم ہیں وہ. اور خضر کے رہبر. ٹھیک ہے. خضر جو ہے ایک فرشتے کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام ایک فرشتہ ہیں، اور جب کوئی آدمی راستہ بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو وہ آ کے اس کو راستہ دکھاتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ بہت تھا، اب تو گوگل آ گیا ہے، اب تو راستہ بھولتا ہی نہیں کوئی. صحیح ہے. لیکن پہلے زمانے میں قافلے چلتے تھے، لشکر چلتے تھے، لوگ جنگلوں میں سفر کرتے تھے اور بھٹک جاتے تھے، تو پھر وہ دعا کرتے تھے اے خضر علیہ السلام، اے اللہ ہمیں خضر علیہ السلام کو بھیج دے جو ہمیں راستہ دکھا. تو وہ انسانی شکل میں آ جاتے تھے، کبھی کسی جانور کی شکل میں آ جاتے تھے اور اشارہ کر کے چلے جاتے تھے. تو ایک تصور ہے کہ، تو یہ کہہ رہے ہیں خضر کے رہبر، یعنی خضر تو دنیا کو راستہ دکھاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خضر کو راستہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بحر سخاوت، کان مروت، آیا رحمت، شافع امت. پھر اس مصرے میں چار جو ہے وہ صفات بیان کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بحر سخاوت کیا مطلب؟ آپ سخی تھے، کسی کو بھی اپنے گھر سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے. تو بحر سخاوت کا مطلب سخاوت کے سمندر تھے. کان مروت، مروت کسے کہتے ہیں؟
یعنی آپ کو آپ چاہیں تو کسی کی دل آزاری کر سکتے ہیں، لیکن آپ مروت کر جاتے ہیں. اس نے آپ کو 100 باتیں کہی ہیں غلط سلط، لیکن آپ چاہیں تو بول تو سکتے ہیں، جواب بھی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ بولتے نہیں ہیں اس کو، کیونکہ آپ مروت سے کام لیتے ہیں. صحیح، مطلب اس نے آپ سے 10 روپے مانگے تھے، آپ بھی اس سے 10 روپے کسی وقت مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ مروت کرتے ہیں، آپ نہیں مانگتے اس سے. تو کان مروت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مروت کے پیکر تھے. آیا رحمت، آیا رحمت کا مطلب اللہ کی رحمت کی نشانی. آیا رحمت کا مطلب اللہ کی جو رحمت دنیا میں انسانوں پر ہے، زمین پر اس کی نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ملی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین. ٹھیک ہے. اور شافع امت، شافع امت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت کریں گے. شفاعت کا مطلب ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچائیں گے اور ان کو دوزخ میں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچائیں گے، یہ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، یہ تصور پہ مسئلہ ہے. آگے لکھتے ہیں مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. مالک جنت کا مطلب جنت کے آپ مالک ہیں. ٹھیک ہے، جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہے دوزخ میں بھیج دیں. صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ شاعری کے اندر آدمی جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے لکھتا ہے. صحیح ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں غلو. کیا کہتے ہیں؟ غلو کرنا. جیسے میں بولوں میں جب چھوٹا تھا نا 6 پراٹھے کھاتا تھا. صحیح ہے، حالانکہ کھاتا تھا 2 یا 3، بولا وہ 6 پراٹھے کھاتا. غلو کر دیا. غلو کا مطلب تھوڑا سا تو ہے وہ، لیکن اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا. تو شاعری کے اندر بھی غلو ہو جاتا ہے. جیسے یہاں ہو کے مالک جنت. ٹھیک ہے. قاسم کوثر، قاسم کوثر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک حوض ہوگی، ایک چشمہ ہوگا پانی کا جس کا نام کوثر ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمے سے اپنے امت کے لوگوں کو اور نیک لوگوں کو پانی پلائیں گے، جس سے ان کی پیاس بجھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس چشمے کے یا اس حوض کا نام کیا ہے؟ کوثر. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قاسم ہیں. قاسم کا مطلب اس کے مالک ہیں. اس کے بعد ہم آ گئے اب آپ کے چوتھے شعر کے اوپر. رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تارک دنیا، مالک عقبہ. پھر یہاں پر 4 صفات بیان کی گئیں. رہبر موسیٰ، رہبر موسیٰ کا مطلب موسیٰ سے آگے، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے رہبر موسیٰ. ہادی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہدایت کا کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے کیا کرا؟ ہدایت کا کام کرا. تارک دنیا، دنیا کو چھوڑنے والے، یا وہ دنیا سے محبت کرنے والے نہیں تھے بلکہ دنیا سے بیدار تھے اور آخرت سے محبت کرنے والے تھے. مالک عقبہ، عقبہ پھر کہتے ہیں آخرت کے دن کو، تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ آخرت کے دن کا مالک بھی آپ ہیں. یہ بھی غلو ہو گیا، اس لیے کہ آخرت کے دن کا مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین. ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی آخرت کے دن کا مالک. تو مالک عقبہ، آخرت کے مالک. اس کے بعد لکھتے ہیں ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، یعنی آپ تکیے کی جگہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے اور آپ کا جو بستر تھا وہ چٹائی پر ہی ہوا کرتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم. مہر سے مملو، آخری شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں. مہر سے مملو، مملو کہتے ہیں لبریز، بھرا ہوا، اور مہر کا مطلب پیار، محبت. تو محبت سے بھرا ہوا. ریشہ، ریشہ میرے جسم کا جو ریشہ ریشہ ہے وہ محبت سے بھرا ہوا ہے. نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا جو ریشہ ریشہ ہے جسم کا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور نعت لکھنا اور نعت پڑھنا میرا پیشہ ہے. ورد ہمیشہ دلبر شپر، شپر جو ہے وہ دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں حسین کے. صحیح ہے. ورد ہمیشہ دلبر شپر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اب اس حسین کا ورد
ہمیشہ کرتا رہوں گا جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, سمجھ میں آ گیا؟ روکیے گا ذرا اس کو. ٹھیک ہے بھائی, اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے سوالات. پیج نمبر 124 پر ہے سوالات. پہلا سوال, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیہ رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ آیہ رحمت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت. ٹھیک ہے, کیوں کہا گیا ہے, سوال ہے یہ. کیوں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ بھائی اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے لیے رحمان اور رحیم ہے. صحیح ہے, یہ جو دو لفظ ہیں نا, رحمان اور رحیم. رحمان کا مطلب جو جوش میں آ کے رحم کرے. صحیح, جیسے زلزلہ آ جائے تو سارے پاکستانی جوش میں آ جاتے ہیں اور سب پھر کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یا لاک ڈاؤن ہو جائے تو سارے پاکستانی کس میں آ جاتے ہیں, جوش میں آ جاتے ہیں اور سب کو کھانا کھلاتے ہیں, راشن بانٹتے ہیں. تو یہ جو جوش میں آ کے آپ کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رحمان. ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے رحیم. اچھا, جوش میں آ کے رحمت رحمان ہے, اور جو ہمیشہ رحم کرتا رہے وہ رحیم ہے. یہ دونوں صفات کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں, رحمان اور رحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, تمام عالمین کے لیے رحمت. ٹھیک ہے, آپ نے عورتوں پر رحمت ہوئی آپ کی وجہ سے, جانوروں پر رحمت ہوئی آپ کی وجہ سے, غلاموں پر رحمت ہوئی آپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, حاکموں پر رحمت ہوئی آپ کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے آیہ رحمت, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طور پر آپ اس دنیا میں آئے. ٹھیک ہے, یہ جواب لکھ لیں گے آپ لوگ. اگلا سوال ہے, اس نعت میں کون کون سے نبیوں کا نام آیا ہے؟ تو یہ بھی آپ لکھ لیں گے دیکھ کے پیچھے سے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے, قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ میں نے بتایا حوض ہے, ایک چشمہ ہے جس کا نام کوثر ہے, آپ اس کے مالک ہیں, اور وہاں پر بیٹھ کر آپ سارے لوگوں کو پانی پلائیں گے جس سے ان کی پیاس بجھ جائے گی. اگلا سوال ہے, حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ یہ تو پتہ ہے آپ کو, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ. اگلا سوال ہے, نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح کیجیے. تو پہلا شعر بھی آپ دیکھ لیجئے گا, اور تیسرا شعر بحر سخاوت, کان مروت, آیہ رحمت, شافع امت, مالک جنت, قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اس نعت کا مرکزی خیال بیان کیجیے. مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ بنیادی خیال جس کے تحت نعت لکھی گئی ہے. آپ کے خیال میں اس میں بنیادی خیال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, مختلف پہلوؤں سے آپ کی شخصیت کو اجاگر کیا ہے. شاعر نے اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے آپ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جواب لکھیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا سوال ہے, نعت کے کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیے. یہ بہت آسان ہے, یہ آپ کو دیکھنا, خلق کے سرور, ٹھیک ہے, نوح کے ہمدم, خضر کے رہبر, ہاتھ کا اور خاک کا, بہت آسان ہے یہ. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے, یہ اشعار غور سے پڑھیں. اب دیکھیے کون کون سے اشعار ہیں. خلق کے سرور, شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم, مرسل داور, خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نور مجسم, نیر اعظم, سرور عالم, مونس آدم, نوح کے ہمدم, خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان اشعار میں محشر, پیمبر اور رہبر کے الفاظ قافیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو اس سبق میں گرامر کے طور پر سمجھایا گیا ہے قافیہ, کہ قافیہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہم وزن لفظ ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. ہم آواز جو الفاظ ہوتے ہیں, جیسے کون کون سے؟ محشر, پیمبر, رہبر,
صحیح ہے. کوثر، یہ سب سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ ہم آواز ہیں. تو ہم آواز اور ہم وزن جو لفظ ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. اور صلی اللہ علیہ وسلم ردیف ہے. صحیح ہے. جو آخر کے اندر ایک جیسے لفظ آئیں وہ سب کیا ہیں؟ ردیف. شعر کے آخر میں جو ایک جیسا لفظ چل رہا ہے یا ایک جیسے الفاظ چل رہے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ردیف. اور جو ہم آواز الفاظ ہیں اسے ہم کہتے ہیں قافیہ. یاد رہے کہ بعض اوقات کوئی شعر قافیے پر ہی مکمل ہو جاتا ہے. آپ نے اس سے پہلے جو حمد پڑھی تھی اس میں دیکھیے ہر شعر کس پر ختم ہو رہا تھا؟ قافیے پر. محال، مجال، ٹھیک ہے، پڑے بڑے، سوا کیا، چھت کھپت، تو وہ قافیے پہ ہی ختم ہو جا رہا تھا، اس میں ردیف نہیں تھا. کیونکہ شعر کے لیے قافیہ ضروری ہے، ردیف لازم نہیں. کسی بھی شعر کے لیے قافیہ ضروری ہے، ردیف لازم نہیں. لیکن ابھی جو ہم نے نعت پڑھی ہے اس میں تو ایک ردیف چل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. وہ حروف و حرکات جو اشعار کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں، اور قافیے کے حروف تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو قافیہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کیا ہوتا ہے، اور ردیف بھی سمجھ میں آ گیا. اب سوال ہے، شام اور نام کے 5 قوافی درج کیجئے. شام اور نام کے 5 اور قوافی لکھیے. بتائیے کیا ہو سکتے ہیں؟ شام، شام کے بعد نام، نام کے بعد کام، کام کے بعد عام، واہ، عام کے بعد دام، اور شام آ گیا، رام، بام، بام مچھلی، آرام تھوڑا سا بڑا ہو گیا، وہ دو سیلیبل ہو گیا، اس میں 2 آوازیں نکلی، آ رام، جبکہ اس میں ایک ہی آواز نکلی، شام. اور فام بھی ہو سکتا ہے، خام بھی ہو سکتا ہے، خام مال، جام بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ قافیہ ہیں. چلیے یہ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو. امیر مینائی کی نعت میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں بتائیں ذرا. ابھی جو نعت ہم نے پڑھی اس میں قافیے کون کون سے ہیں؟ پیمبر، سرور، رہبر، کوثر، بستر اور شب پر. ٹھیک ہے. کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں قافیے کے طور پر؟ محشر، پیمبر، سرور، رہبر، کوثر، بستر اور شب پر. چلیے جناب اگلا، ردیف کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جو شعر کے آخری میں آتے ہیں، قافیے کے بعد آتے ہیں اور سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ردیف. اگلا سوال ہے، درست جواب پر نشان لگائیے. شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کا ڈیش کہا ہے. نوح کا کیا کہا ہے؟ ہمدم کہا ہے. اگلا سوال ہے، شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. نعت میں توصیف کی جاتی ہے کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تارک دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا سے بیزار. ٹھیک ہے. اس نعت میں 4 انبیاء کی تعداد، کتنے انبیاء اس میں بیان ہوئے ہیں؟ 4، 5، 6 یا 7؟ بتائیے. 4، ہادی، عیسیٰ، موسیٰ اور نوح اور آدم. ٹھیک ہے. اور جو خضر ہیں وہ پیغمبر نہیں ہیں بلکہ وہ فرشتہ ہیں. اگلا سوال، طلبہ نعت ترنم سے پڑھیں. یہ کل ترنم کا کام میں نے آپ کو کل بھی دیا تھا، تو آپ لوگوں نے بنائی کسی نے طرز؟ اچھا یہ ترنم تو بنی ہوئی ہے اس کی زبردست. ٹھیک ہے. خلق کے سرور، شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی طرز تو بنی ہوئی ہے. آپ جا کے ام حبیبہ لکھیے یوٹیوب کے اوپر،
اس میں بہت ساری نعتیں، اس میں یہ والی نعت بھی جو ہے وہ ہوگی. ہم نے کبھی نہیں پڑھائی یہ نعت اپنے اسکول میں، میرا خیال ہے. انشاءاللہ اب کبھی کوئی نعت کا پروگرام ہوگا تو یہ والی نعت ہم بچوں سے پڑھوائیں گے. چلیے جناب، ختم. اردو